ویلکم بیک ناظرین، پروگرام باران رحمت میں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ شکیل جاذب آپ کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ۔ ہماری آج کی گفتگو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں وہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہے۔ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بچے اور بچیاں یہ دونوں جو ہیں ان کا ایک اٹیچمنٹ باپ کے اور ماں کے ساتھ اپنے اپنے حوالے سے ہوتی ہے، اور وہ جو اسکول کالجز یا تعلیمی درسگاہوں میں جو سیکھتے ہیں وہ تو ایک بعد کی سٹیج ہے۔ اس سے پہلی سٹیج جو ہے وہ ان کی گھر کی سٹیج ہے، جس میں انہوں نے اپنی والدہ کے طرز عمل اور اپنے والد کے طرز عمل سے اپنی شخصیت کا، اپنے کردار کا ایک بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہر ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ہدایت دی ہے، اور نہ صرف ہدایت دی ہے بلکہ ایک پورا گائیڈ لائن دی ہے، ایک پوری باؤنڈری ڈیفائن کی ہے کہ آپ نے کیسے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک میں کیا کیا حوالے ملتے ہیں اور کیا کیا احکام ملتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا یہ ضروری کویشچن آپ نے کیا ہے کہ قرآن مجید تو کتاب حکیم ہے اور رشد و ہدایت کا ایک منبع ہے، جس کے اندر ہر طرح کے احکام موجود ہیں انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی اپنی اولاد کو تربیت کے حوالے سے واعظ و نصیحت کرنا، ان کی تربیت، ان کی تعدیب کا عمل کرنا یہ موجود ہے۔ جس طرح کہ سورہ لقمان میں دیکھا جائے تو حضرت لقمان علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ ہر دور میں ہر والد جو ہے وہ چاہتا ہے اپنی اولاد کو اچھا بنانا، تو وہ ایسی نصیحتیں کرے گا تو یقیناً اس سے اولاد جو ہے وہ اچھی تربیت لے گی اور ایک مثالی اور یہ رہتی جو ہے دنیا اولاد تک بنے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ ہے، بالکل یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ جاریہ کے 3 اعمال ارشاد فرمایا، ان کے اندر ایک فرمایا او والد صالح یدعو لہ، جو آدمی نیک اولاد چھوڑ جائے جو ان کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ ان کے لیے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، کہ اے پیارے بیٹے آپ نماز قائم کیجئے۔ یہ ہے جو ہم تربیت کن خطوط میں کر سکتے ہیں، اور کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو اللہ کی حضور جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے حضور نہیں سر مسجود کرا سکتے اور نماز کا حکم نہیں دے سکتے، ادب نہیں سکھا سکتے، تو پھر سمجھے باقی کچھ بھی نہیں ہم سکھا سکیں گے۔ اس لیے باقی حقوق تو تھوڑے ہیں، سب سے زیادہ حقوق تو رب ذوالجلال کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں، وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روک، یعنی امر بالمعروف کا بھی اور پھر نہی عن المنکر برائی سے روکنے کا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے اس میں صبر بھی کریں۔ یہ کتنے مطلب ہے صبر کرنا، آج معاشرے کے اندر جو بے صبری ہے، تحمل اور برداشت نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان بے ساختہ شکایت پہ اتر آتا ہے، کسی دوسرے انسان سے تکلیف پہنچے تو اس سے لڑنے جھگڑنے پہ اتر آتا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں باقاعدہ طور پہ جہاں نماز کا حکم دیا اپنے صاحبزادے کو لقمان علیہ السلام نے، امر بالمعروف کا دیا، نہی عن المنکر کا دیا، ساتھ صبر کرنے کا بھی دیا، تکلیفوں پہ صبر۔ اور اسی طرح پھر معاشرے کے اندر جہاں بندہ رہتا ہے، ظاہر معاشرے کے لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، بات چیت ہے اور مراسم ہے، لین دین ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ۔ تو آپ نے باقاعدہ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اپنے چہرے کو نہ بگاڑنا، سبحان اللہ، چہرے کو کج نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بات ہو، معاملہ ہو تو آپ منہ چڑھا دیں، یا کسی کی بات کو آپ مطلب ہے وہ بالکل حقارت کی نظر سے دیکھیں، یا کسی پر آپ ہنسے کسی بھی طرح کا ایسا تاثر چہرے پہ لانا جس سے آپ کے چہرے کے خد و خال بگڑ جائیں، چاہے وہ تضحیک کے معنی میں ہو، چاہے وہ غصے میں ہو، چاہے وہ مذاق میں ہو، تو یہ کیسی خوبصورت بات کی۔ اور باقاعدہ طور پہ آپ نے یہ حکم فرمایا، اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
زمین پر اتراتا نہ چلنا، یعنی غرور اور تکبر سے بھی منع کیا کہ یہ انسان جو ہے وہ مال و دولت آتا ہے یا عہدہ منصب آ جاتا ہے تو وہ آپے سے بیر ہو جاتا ہے، اس کو اپنی حقیقت ہی بھول جاتی ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ آپ زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، اترانا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے متکبر اور غرور کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا سب کا ربط ہے نا، تعلق ہے کہ جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ آگے اولاد تک پہنچانا، یہ آپ نے پہنچائے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا وقصد فی ماشی کا، کہ آپ جو ہے درمیانی چال چلیں، اور درمیانی چال چلنے کا بھی فرمایا، اور یہ بھی اپنی آواز جو ہے وہ بھی آہستہ رکھے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ قدرے بات چیت کرتے اتنا اب چلا کیوں رہے ہیں، آداب محفل بھی آداب مجلس بھی باقاعدہ طور پہ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا کہ یہ جو سب سے ناپسندیدہ آواز ہے یہ تو گدھے کی آواز ہے۔ تو لہٰذا بندہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو آداب گفتگو بھی آنے چاہیے، آداب مجلس بھی آنے چاہیے، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ میل جول اور رہن سہن جو ہے اس کی بھی تہذیب اور شائستگی ہونی چاہیے۔ یہ اس قرآنی آیات کے اندر باقاعدہ طور پہ ملتا ہے کہ ہر والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو ان خطوط پہ آگے تربیت بھی کرے قرآن مجید کی روشنی میں۔ اور اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی اولاد کو جو نصیحتیں کی اس کے اندر یہی کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارا جو خاتمہ ہے وہ بھی اسلام پہ ہو، تمہیں اللہ کی فرما برداری میں رہنا ہے، اور تمہیں اس ایمان کی دولت اور دین کی دولت کی قدر کرنی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو والدین آگے اچھے طریقے کے ساتھ اگر منتقل کریں دینی تعلیمات کی روشنی میں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بچوں کی اگر تربیت کریں گے تو یقیناً اس سے ایک اچھا معاشرہ اور بڑا سہل معاشرہ تشکیل پائے گا، جو کہ ہر ایک کے لیے خیر، برکت، سلامتی، عافیت اور راحت کا سامان بنے گا۔ بے شک خود ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر دیکھیں تو آپ نے بھی اپنی زندگی میں شروع میں جب آپ نوجوانی کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت علی کو اڈاپٹ کر لیا تھا، وہ آپ کے ساتھ رہے، یعنی حضرت ابو طالب کے روایات میں یہ ملتا ہے کہ مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے تو آپ نے جو حضرت علی کی تربیت کا ذمہ اپنے پاس لے لیا تھا، اور خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے ہوتا تھا جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا ہے۔ اور پھر آگے ان کی حضرت بی بی فاطمہ کی اور ان کی جو اولاد تھی امام حسن اور امام حسین، ان کے ساتھ آپ کا رویہ برتاؤ وہ بنیادی طور پر تو امت کو بتانے کے لیے تھا نا کہ آپ نے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت شروع ہوتی ہے آپ کی، وہ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو نکاح کے اندر عورت جس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے انتخاب کے اندر بھی دیندار خاتون کا حدیث شریف میں آتا ہے، گویا کہ بنیاد اور بیس ہی اچھی رکھی جاتی ہے۔ آگے پھر آ کے باقاعدہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی طرف سے یہ بھی تربیت میں شامل ہے کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھیں، نام بھی اچھے رکھنے، پھر کس طرح حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے کانوں کے اندر آذان پڑی گئی اور ان کے منہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، تو یہ اسی وقت سے تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اور باقاعدہ طور پہ آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر ایک ڈھیر تھا جو کہ مال ایسا تھا جو زکوٰۃ کا مال تھا جو کہ سادات کرام کے لیے ظاہر اس کے وہ جائز نہیں ہے، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں اس کو اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور نکلوا دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے فرمایا صدقہ چونکہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو آپ نے وہ مطلب ہے قبول نہ کیا اور ان کو پراپر جو ہے عملی طور پہ اس سے روک دیا۔ تو اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں واضح طور پہ پوری امت کے لیے جو حکم ملتا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب 7 سال کا بچہ ہو جائے
تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک ہے کہ ان کو نماز کی آپ نماز تلقین کی کریں، تلقین نماز کے آداب سکھائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں، انہیں نماز کی ترغیب دیں، اور پھر جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر مزید یہ بھی ایک تعدیبی طور پر انہیں جو ہے آپ ضرور نماز کا پابند اگر وہ بنائیں، نہیں تاکہ جاتے تو یہ ہے کہ سختی کریں۔ ہاں تاکہ یہ ہے سختی کرنے کا بھی یہ حکم ہے، تاکہ جب آگے وہ حد بلوغت کو پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے تو اس اسے سے عادت پہلے ہو، پہلے اس کی عادت بن چکی ہو۔ بن چکی اور یہ بھی ارشاد فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، جو ان کے بستر ہے نا جب 10 سال کے ہو جاتے بستر الگ الگ کر دے، بچوں کے الگ بستر ہونے چاہیے، بچیوں کے الگ ہونے چاہیے، یعنی اس وقت سے ہی ان ساری چیزوں کا جو تربیت کا خیال اور عمل شروع دھیان ہو رکھتے ہیں والدین، ان کی اولاد کو آگے یقینی طور پہ صالح اور نیک اولاد ان کو نصیب اصل میں ڈاکٹر صاحب تعلیم تو ایک پہلو ہے نا اس کا، یعنی جس میں آپ لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، بچے کو دوسرے علوم سکھاتے ہیں، جو علوم ظاہری ہیں جیسے حساب ہے، حساب کتاب ہو گیا، یا باقی زبان دانی کے املا سکھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت کے اندر اصل چیز ہے وہ تو اس کی شخصیت سازی ہے۔ ہاں شخصیت سازی ہے اور کردار سازی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس قدر اہمیت دی؟ آپ نے ارشاد فرمایا والدین جو اپنی اولاد کو سب سے اچھا گفٹ اور ہدیہ اور تحفہ دے سکتے ہیں وہ حسن تربیت ہے۔ حسن تربیت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو والدین آج ان کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اگر مال و دولت کے انبار لگا دے، محلات بنا دے، گاڑیاں اور یہ اسباب یہ چیزیں جمع کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا اور ان کے لیے کوئی فائدہ کا معاملہ نہیں کیا، الٹا نقصان کا کیا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو پھر درست سمجھ لینا ہے کہ یہ رویہ سمجھ لینا ہے، اسی کو آگے پھر اس طریقے سے چلتے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا سب سے بہترین گفٹ اور بہترین تحفہ جو اولاد کو دیا جا سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے، اچھے آداب زندگی ہیں، اخلاق و عادات ان کے سنوارنے ہیں، اور اس کے اندر خاص طور پہ پھر آج کے پرفتن دور میں ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے کہ بچوں کے جو ایمانیات ہیں جی ہاں وہ درست کیے جائیں، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر جو ایمانیات ہیں ان کے حوالے سے اگر ایمان کامل نہیں ہے تو بہت ساری ایسے تعلیم گاہیں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ جا کے تعلیم حاصل کر کے یا کچھ سنورنے کی بجائے بگڑ بھی جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی والدین کو چاہیے کہ گھر کے ماحول کے اندر ہی لازمی طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے ادب احترام کو، قرآن مجید کی تعلیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 خصلتوں پر اولاد کی تربیت کی جائے۔ تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم، ایک تو اپنے نبی کی محبت کا درس دو، وحب اہل بیت، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کا درس دیا جائے، اور وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جائے۔ یہ 3 خطوط پر لازمی طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک بھی ہے، تو وہ دل پہ اثر لازمی ہوگا، اس کا اثر ضرور ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل فروزہ ہو گئے، دل لبریز ہو گئے، تو یقیناً جو شخصیت بنے گی وہ زندگی اس خود کا ہی سنور کردار، گفتار، اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے خیر اور برکت کا سامان بنے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑی پرمغز گفتگو پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کے ساتھ ہماری جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔